بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر بڑے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے اور عبادتوں میں شفقت، نرمی، سہولت اور آسانی کے پہلو کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا ہے۔ نماز، روزہ، صدقات اور خیرات کے سلسلے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ کس طرح اللہ کے نبی نے ان میں رحمت اور نرمی کے پہلو کو سامنے رکھا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو حج کے سلسلے میں ہوگی۔ حج ایک عظیم عبادت ہے اور بڑی فضیلت والی عبادت ہے۔ ایک طرف اس کی فضیلت ہے، دوسری طرف اس میں مشقت اور پریشانی بھی ہے۔ اس میں جسمانی مشقتوں کے ساتھ ساتھ مال کی ایک مقدار، مال کا ایک حصہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت اور اجر و ثواب کو جہاد ہی کی طرح قرار دیا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، افضل العمل الجہاد، افضل عمل یہ جہاد ہے، افلا نجاہد، کیا ہم جہاد میں حصہ نہ لیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لکن افضل الجہاد حج مبرور، تمہارے لیے سب سے افضل جہاد یہ حج مبرور ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ دیگر عبادات کی طرح حج کی عبادت کے فرض کرنے کا مقصد بھی بندوں کو مشقت اور پریشانی بھی ڈالنا نہیں ہے، بلکہ ان عبادتوں کے ذریعے سے اپنی بندگی کو ظاہر کرنا ہے تاکہ بندے اپنے معبود کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی بے بسی، اپنی لاچاری، اپنی عبودیت کو ظاہر کریں۔ اسی لیے ان عبادتوں میں سہولت کو پیش نظر رکھا گیا ہے، آسانیاں پیدا کی گئی ہے۔ حج کی عبادت میں دیکھیے تو معذور لوگوں کو خاص طور پر رخصتیں عطا کی گئی ہے اور حج کی فرضیت کو زیادہ راہ کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے۔ جس کے پاس توشہ سفر ہو وہ جائے، اور حج کے وجوب کو استطاعت کی شرط کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ پھر یہ کہ زندگی میں ایک مرتبہ اس کا وجوب ہے، اس کی فرضیت ہے، اور اس پر بھی بے پناہ اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے تھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو حج کی عبادت کے بارے میں بھی نرمی اور سہولت کے پہلو پر شدت اور سختی کے پہلو کو غالب رکھتے، لیکن اپنی امت پر یہ آخری درجے کی شفقت اور رحمت تھی کہ آپ نے زندگی کے تمام میدانوں میں اور عبادات کے ہر باب میں سہولت اور آسانی کے پہلو کو پیش نظر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں کتنی سہولتیں اور آسانیاں پیدا فرمائی ہے، احادیث سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبنا، ہمارے سامنے تقریر کیا، فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوہ، اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا لہذا حج کرو۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ اکل عام، کیا ہر سال ہمیں حج کرنا ہے؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ اس نے 3 مرتبہ سوال کیا، فسکتا، اللہ کے نبی خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں تمہارے سوال پر ہاں کہہ دیتا تو حج تم پر ہر سال فرض ہو جاتی اور تم سے یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر آپ نے تنبیہ فرمائی اور کہا کہ انما ہلک من کان قبلکم بکثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، بیجا سوالات مت کیا کرو، اس لیے کہ پہلی قومی جو برباد ہوئی انہوں نے اپنے انبیاء سے زیادہ سوالات کیے تو ان پر زیادہ سختی کی گئی احکام اور مسائل میں، اور انبیاء سے انہوں نے اختلاف کیا۔ فما امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، لہذا جس چیز کا میں حکم دوں اپنی استطاعت کے مطابق اس کو بجا لے آؤ۔ وما نہیتکم، اور جس چیز سے میں تمہیں روک دوں فذروہ یا فدعوہ، تو اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو سائل کے سوال پر ہر سال حج کو فرض قرار دیتے، لیکن آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ کی فرضیت کو ہی برقرار رکھا اور سائل کے سوال کا جواب نہ دے کر اور ہر سال حج کی فرضیت کو واجب اور ضروری قرار نہ دے کر امت کے لیے سہولت اور آسانی پیدا فرمائی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا ہے،
آپ ایک سے زائد مرتبہ بھی حج کر سکتے تھے۔ علماء نے اس کی کئی حکمتیں بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایک طرف حج کی عظیم فضیلت تھی، عظیم عبادت تھی، اور دوسری طرف امت بھی سامنے تھی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ حج کر لیتے، کیونکہ سن 8 ہجری کے بعد، سن 8 ہجری مکہ فتح ہوا ہے، 8 اور 9 ہجری میں آپ 2 حج کر سکتے تھے، لیکن آپ نے حجۃ الوداع کیا ہے، کیونکہ 2 مرتبہ حج کر لیتے تو امت کے بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی کہ ایک مرتبہ حج کرنے سے حضور کا مکمل طریقہ ادا نہیں ہوتا ہے، مکمل سنت پر عمل نہیں، حضور نے تو 2 حج کیے ہیں تو ہم بھی 2 حج کریں گے تب جا کے مکمل ثواب ملے گا۔ اس طرح امت مشقت میں پڑ جاتی، آپ نے ایک ہی حج پر اکتفا کیا ہے۔ یہ حج کے سلسلے میں امت کے سامنے مشقت کے پہلو کو ہٹا کر سہولت اور آسانی کے پہلو کو غالب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس حج میں کتنی سہولتیں اور آسانیاں پیدا فرمائی۔ دوسری جو عبادات ہیں، نماز، روزہ وغیرہ، یہ چونکہ بار بار عمل میں آتے ہیں تو ان کے احکام و مسائل ذہن میں رہتے ہیں۔ حج زندگی میں ایک بار ہوتا ہے تو اس کے مسائل ذہن و دماغ میں نہیں ہو پاتے ہیں اور غلطیوں کا صدور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو بہت سارے صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اور کہتے یا رسول اللہ میں نے اس طرح یہ عمل کر دیا، میں نے اس طرح یہ عمل کر دیا۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ لم اشعر فحلقت قبل ان انحر قبل ان اذبح، یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں چلا، ذبح سے پہلے میں نے حلق کر لیا، اپنے بل منڈوا لیے۔ حضور نے کہا اذبح فلا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ لم اشعر فذبحت قبل ان ارمی، رمی جمرات شیطان کو کنکر مارنے سے پہلے میں نے ذبح کر لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی معاملہ نہیں ہے، یعنی کوئی بھی کام ایسا کیا گیا جو پہلے کرنا چاہیے تھا اس کو بعد میں کر دیا گیا، اور جو بعد میں کرنا تھا اس کو پہلے کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے اس عمل کو، تقدیم و تاخیر کو، آگے پیچھے کرنے کو حج کی عبادت میں خلل، فساد اور بگاڑ قرار نہیں دیا، بلکہ امت کے لیے آسانیاں اور سہولت پیدا فرمائی اور کہا کوئی حرج نہیں، ہو گیا تمہارا حج فرض ادا ہو گیا۔ اسی طرح حج میں رات میں مزدلفہ ٹھہرنا ہوتا ہے، صبح فجر کے بعد منا کے لیے روانہ ہونا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ضعیفوں اور کمزوروں کا خاص خیال رکھا ہے اور ان کو فجر سے پہلے ہی رات کے آخر حصے میں منا کے لیے روانہ ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم مزدلفہ میں تھے، حضرت سودا تھوڑا فربا بدن والی، موٹے بدن والی عورت تھی اور چلنے میں ان کو پریشانی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی نے انہیں فجر سے پہلے منا روانہ ہونے کی اجازت دے دی تاکہ جب منا میں پہنچیں تو وہ شیطان کو کنکر مارنے سے فارغ ہو جائیں، رش اور بھیڑ ہونے سے پہلے، ازدحام ہونے سے پہلے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں چاہتی تو رخصت لیتی سکتی تھی لیکن میں نے رخصت نہیں لی۔ جب میں رمی جمار کے لیے پہنچی وہاں اتنا ازدحام تھا، اس وقت میری خواہش ہوئی کاش کہ میں بھی سودا کی طرح اجازت لے لیتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کی عبادات میں سہولت پیدا کرنا، یہ امت کو مشقت اور پریشانی میں ڈالنے سے بچانا تھا، اور جہاں جہاں اس طرح کی پریشانی تھی اس مشقت و پریشانی کا ازالہ کیا اور امت کے لیے رحمت اور شفقت کے پہلو کو سامنے رکھا۔ یہ حج کی عبادت میں آپ کا رحم و کرم ہے، آپ کی شفقت ہے۔